سہیل رانا صاحب. سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی دونوں کا دماغی توازن خراب ہے. نہیں دماغی تو میں اینا نہیں کیا ہے جتنا تسی کہہ رہی سر سوال ہے چلیں توازن نہیں تھوڑا خراب ہونے کے قریب ہے بھی جاتی کہہ رہے 10 ماہ ہو چکے ہیں آپ کو کیونکہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں اور گانا خدا آدھا واسطہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام 10 مہینوں میں کیونکہ آپ بھی کبھی الیکشن نہیں آ رہے کوئی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا ہو اور دوسرا ڈیفینس یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے تو ڈیفینس جنرل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے $100 بلین کی اور جو ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ لیں اور ہم سے لے لیں اس بارے میں ایک تو میں دوسری بات آپ ڈیفینس والی بات کرتا ہوں قطعی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے ایک ذمہ دار ریاست ہے. اس قسم کی کبھی سوچ بھی جو ہے نا نہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے نہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے نہ کسی اور کے ذہن میں آنی چاہیے. ہمیں جو بھی ہمارے پاس قابلیت ہے یا جو بھی ہمارے پاس قوت ہے یا جو بھی صلاحیت ہے ہم اس کو ذمہ دار ریاست کے طور کے اوپر اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اس کی جو ہے اس کا جو بھی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ہماری ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں پتا کس جرنل میں یہ بات آئی ہے یا کس رسالے میں یا اس میں بات آئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو بالکل 100% نہیں 200% پاکستان کا ریکارڈ جو ہے تمام انٹرنیشنل اداروں کی تمام ریکوائرمنٹس ہم پوری کر سکتے ہیں انڈورس کیا ہوا ہے کہ سیفسٹ جو ہے پروگرام جو ہے پاکستان کا ہے. دوسرا کیا آپ نے سوال کیا تھا؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بات درست ہے میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. ہم 10 مہینے میں جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا یہ جو عمران خان والا پروجیکٹ جب فیل ہوا ہے تو کھنڈر جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں. میں نے پہلے بھی میڈیا کے سامنے بات کی ہے کہ ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم اسی وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے چلے جاتے عوام کے پاس اور مینڈیٹ لے لیتے اور 5 سال کی مینڈیٹ لے کے اللہ کے فضل سے واپس آتے. لیکن جس حالات میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اگر انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ آتی تو آپ کا ادھر ہی ڈیفالٹ ہو جانا تھا. انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے IMF نے نیگوشیٹ ہی نہیں کرنا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اور بھی ایسے بہت سے حالات تھے. ہم نے اس کی ایک قیمت ادا کی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ عوام بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بے شمار مشکلات لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے اس کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں. 4 سال جو حکومت کر کے گیا ہے جو وعدے وعید وہ کر کے گیا ہے وہ وعدے تو کم از کم اس کو یاد کرائیں. وہ کہاں گئے بلین سونامی اور وہ مکان وہ جو ہے وہ نوکریاں اور وہ سورے اب دیکھیں بیانیہ اس کا بالکل جو ہے تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ بھی بیانیہ چھوڑ گیا ہے. جو نیا بیانیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے اختیار کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہتا تھا امریکہ کو جو کہتا تھا یہ سارے بیانیہ اب اس سے بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے. اب کوئی اس سے پوچھے کہ تمہارا کیا بیانیہ ہے سوائے بیانیہ ہے کہ اللہ واسطہ جے منو واپس پرائم منسٹر آف سلیکشن. تو یہ تو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. بالکل ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی ایک سیاسی قیمت بھی چکا رہے ہیں. ہمیں اس کا پورا احساس ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس کے بالکل اختلاف نہیں کرتا اس بات سے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی گورنمنٹ کے جو ہے وعدے وعید جو ہے وہ پہلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں پورے نہیں ہوتے نارمل حالات میں. اور یہاں تو ہم تباہی کا ایک پورا ملبہ جو ہے ایک ایسی عمارت کے اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں یا ایسی عمارت کا چارج ہم نے لیا ہے جس کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو گئی تھیں جس کی بنیادیں بھی نہیں رہ گئی تھیں.